چلے آنے درکاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وأنا من الحسین صلوات۔ پروردگار آپ سب کا اس فرش عزا پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے دلوں میں جو حاجات لے کر بیٹھے ہیں پروردگار آپ سب کی حاجات کو مقبول فرمائے۔ ایک عزیز ہیں علی رضا، انہوں نے اپنے والدین مرحومین کے لیے التماس کی ہے دعا کے لیے۔ آپ سب کے مرحومین جو اس دنیا سے ولایت علی علیہ السلام کا دم بھرنے والے جا چکے ہیں، اس قبرستان کے جتنے بھی جناب امیر علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرنے والے آرام کر رہے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے ایک پیغام ہم تک پہنچا ہے، جہاں پر درج کیا نا کہ کون کون سے اسباب ہیں جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ تو ایک سبب جب پروردگار بارش برسا رہا ہو تو دعا مانگی جائے تو خدا قبول کرتا ہے۔ تو پروردگار آپ اپنے دلوں میں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب دعاؤں کو اس موسم کے صدقے میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ بر محمد علیہ بیت محمد صلوات۔ یہ وہی رحمت ہے کہ جس کے بارے میں ایک دفعہ کسی سے ذکر کیا گیا کہ ایک شخص ہے وہ خدا کی رحمت سے بھاگتا ہے، تو اس پہ فتویٰ لگ گیا کہ وہ کافر ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تب جناب امیر کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو جناب امیر نے فرمایا کہ اس کا یہ کہنا اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو کیسے نشانی ہے؟ وہ یہ والی رحمت تھی جو بارش ہے، ہر کوئی بارش جب بھی آتی ہے تو ادھر ادھر چھپنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، تو پروردگار کی رحمت برس رہی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام میں۔ شب جمعہ روز جمعرات، کل جمعے کا دن، دعاؤں کی قبولیت کا دن۔ چند باتیں مرحومین کے احسال کے لیے آج کرنا چاہوں گا، اور اپنے موضوع کے ساتھ متصل رہتا ہوا کہ جو میں نے عبادت کا عنوان رکھا ہے اس کو لے کر چلتے ہوئے، پروردگار نے ہر چیز کو، ہر نوع کو عزت بخشی ہے، انواع میں کسی کو کسی کا سردار بنایا ہے۔ آسمان بنائے، اس میں بھی 1 2 3 7، اسی طریقے سے مختلف قسم کے جو چیزیں ہیں ان کو پروردگار نے کسی وجہ سے فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ایام ہفتہ ہیں پروردگار نے ان میں بھی روز جمعہ کو فضیلت دی ہے، باقی ایام کا سردار قرار دیا ہے۔ یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جب کبھی کوئی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور اپنی کسی مصیبت کے لیے دعا کے لیے عرض کرتا تھا تو جناب سرور کائنات روز جمعہ کا انتظار کرتے تھے کہ روز جمعہ آئے اور پھر دعا کی جائے تو وہ زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ کیوں یہ سرداریاں پروردگار نے تقسیم کی؟ ہر نوع میں، انسانوں میں بھی، آسمانوں میں بھی، یہ پانیوں میں بھی، یہ سرداریاں کیوں ملی؟
یہ روز جمعہ کو جمعہ کہا کیوں جاتا ہے؟ تو روایات میں یہی ملتا ہے کہ پروردگار نے اس روز جمع کیا تھا ہر نو کو کہ آؤ اور ولایت علی کا اقرار کرو. جمع ہوئے تھے سب، اسی جمع ہونے کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا گیا. سب سے پہلے پروردگار نے، آرام سے سن رہے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. ایام ہفتہ پہ جناب امیر کی ولایت کو پیش کیا. سب سے پہلے جس دن نے جناب امیر کی ولایت کا اقرار کیا، پروردگار نے اسے روز جمعہ بنا دیا. پروردگار نے، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. پروردگار نے آسمانوں پر جناب امیر کی ولایت کو پیش کیا. سب سے پہلے 7ویں آسمان نے ولایت کا اقرار کیا. پروردگار نے اس کو اپنا عرش قرار دیا، اس کو اپنا عرش قرار دیا. پھر چوتھے آسمان نے ولایت کا اقرار کیا. پروردگار نے عرش والوں کے لیے اسے قبلہ قرار دیا، اس کو عرش والوں کے لیے قبلہ قرار دیا. پھر آخر میں جو آسمانوں میں تیسرے نمبر پہ ولایت قبول کی، اس آسمان نے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کی ولایت قبول کرنے کے عوض میں پروردگار نے اسے چاند سورج ستارے عطا کیے. پانیوں پہ ولایت جناب امیر کو نازل کیا گیا. جس پانی نے ولایت قبول کی، پروردگار نے شیریں بنا دیا. جس نے قبول کرنے سے انکار کیا، اسے کھارا بنا دیا. اب تب سب انواع پر یہ ولایت نازل کی گئی. اس ولایت کو قبول کرنے والوں کو سرداری ملی. اسی طریقے سے پروردگار نے انسانوں پر بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد اہل بیت محمد بابا سے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا کہ پروردگار نے ہر نو کو جمع کیا. اس روز جناب امیر کی ولایت کا اقرار لیا اور اس روز کو اس لیے روز جمعہ کہا گیا. یہ روز روز شاہد بھی ہے. ماشاءاللہ کل آپ تمام محبان محمد و آل محمد علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے جامع مسجد میں جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہو کہ انسان جنت میں کس ترتیب سے جائے گا، اگر یہ دیکھنا چاہو کہ جنت میں انسان کس ترتیب سے جائے گا، تو یہ دیکھ لو کہ جمعے کی نماز کے لیے کس ترتیب سے جاتے ہیں. جو پہلے جاتا ہے جنت میں بھی وہ پہلے جائے گا. جناب امیر کی ولایت سب پہ پیش کی گئی. اب آخری جو ایک گفتگو میں کر رہا تھا وہ میں دوبارہ ایک دفعہ تذکرہ کر دوں کہ تمام انواع پہ جناب امیر کی ولایت کو پیش کیا. جس نے اقرار کیا اس کو پروردگار نے سردار بنا دیا، دنوں کا سردار روز جمعہ بن گیا. پروردگار نے سب سے 7ویں آسمان کو اپنا عرش قرار دیا ولایت امیر کی بدولت. جب عالم ارواح میں انسانوں پر پروردگار نے ولایت کو پیش کیا تو جس نے اقرار کیا وہ امام بارگاہ میں ہے، جس نے انکار کیا وہ بازاروں میں پھر رہا، وہ بازاروں میں ہے. اس کو پرواہ نہیں ہے کون سا دن ہے کون سا دن نہیں ہے. اپنے مرحومین کو آج کی شب یاد ضرور کرنا. اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے مرحوم کے لیے احسان کرو تو ضرور ان کو دعا میں یاد رکھنا کہ جن کا احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے.
جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر ہیں مگر وہ بھول چکے ہیں اپنے مرحومین کو. یہ مولا کی نصیحت ہے مولا کی کہ یاد کرو ان کو. تو آج کا میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو میں نے ذکر آج کرنا ہے وہ شب جمعہ کے حوالے سے ہے، اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں ان سب کے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے. جہاں پر جو بھی بیٹھا ہے جناب امیر کی ولایت قدم بھرنے والے ان سب کے لیے. نماز اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ اول وقت میں پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ قبلہ کی موجودگی میں یہ جسارت ہے میری تھوڑے سے الفاظ میں جو یہاں پہ بول رہا ہوں. اول وقت نماز سنا ہے نا کہ با جماعت نماز پڑھیں تو پروردگار کسی ایک بندے کی قبولیت نماز کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز قبول کر لیتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا وضو درست ہے، کسی کی قرات درست ہے، کسی نے رکوع کامل کر لیا، کسی نے سجدہ درست کر لیا. یہ تمام عوامل ایک دوسرے کے اکٹھے کر کے پروردگار پوری جماعت کو ثواب عطا کرتا ہے اور پوری جماعت کی نماز کو قبول کرتا ہے. جو بندے وقت پر نماز پڑھتے ہیں، اول وقت کا خیال رکھتے ہیں، یاد رکھنا آپ کی نمازوں کو وہ شرف قبولیت ملتا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے وقت کے امام اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. یقیناً اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں. جب ان کی نماز پروردگار کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور ساتھ آپ نے جو اول وقت میں پڑھی ہے خامیوں کے ساتھ، خرابیوں کے ساتھ، خیالوں کے ساتھ، سوچوں کے ساتھ، یہ تمام عوامل کو پروردگار مد نظر نہیں رکھتا سوائے اس نماز کے جو امام زمانہ کی نماز کے ساتھ آئی ہے. امام زمانہ کی نماز کے سب کے آپ سب کی قبول کر لیتا ہے. یہ اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت کہ امام زمانہ کی نماز کے ساتھ آپ کی نماز پروردگار قبول کرے گا. اور پروردگار ہم کو اپنے لیے جو خواہش ہے نا مرحومین کے لیے ہم احسان کریں، کوئی قرآن پڑھے، کوئی نمازیں پڑھیں، کوئی خیرات کریں، کوئی صدقہ دیں، جو اپنے مرحومین کے لیے چاہتے ہو نا. میرا عزیز، میرے محترم، میرے بزرگ، میرے نوجوان سب سن رہے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے جو خواہشات ہیں آپ کے لیے اپنے لیے خود کر کے جاؤ. پتہ ہے نا کس کس چیز کو ضرورت ہے بابا کو، کس کس چیز کی ضرورت ہے والدہ کو، کون کون سی چیز کی ضرورت ہے ہمارے مرحومین کو. اب جب پتہ ہے کس چیز کی ضرورت ہے زندگی میں پوری کرو. ایک واقعہ بس آپ کی نظر کرتا ہوں، چند منٹ دوں گا، بس زحمت کو تمام کروں گا. ایک بزرگ تھے، بڑے صاحب نظر تھے، وہ قبرستان سے گزرے. انہوں نے محسوس کیا کہ ایک قبر کے اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، قبر پہ بیٹھے، فاتحہ پڑھی اور اس صاحب قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھ کو یہ بتا کہ تجھے یہ کمال کیسے ملا، تو قبر میں بھی تلاوت قرآن کرتا ہے. کہا کہ یہ پروردگار کا قانون ہے کہ زندگی میں جو کام تجھے سب سے زیادہ پسند ہے کرنا، قبر میں وہ کرنے کی اجازت ملتی ہے. میں تلاوت قرآن پسند کرتا تھا، مجھے قبر میں تلاوت قرآن کرنے کی اجازت مل گئی، اب وہ میں کر رہا ہوں. اور جب سے میں قبر میں ہوں میں نے 70 قرآن ختم کر لیے ہیں. یہ صاحب قبر نے کہا نا میں نے 70 قرآن ختم کر لیے ہیں. یہ سننا تھا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اب جیسے ہی سبحان اللہ سنانا تو وہ صاحب قبر کہنے لگے کہ کاش یہ سبحان اللہ تو مجھے دے دے، اور یہ 70 قرآن جو میں نے ختم کی ان کا ثواب تو لے دے. اپنی زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کا مرنے کے بعد 70 قرآن سے بھی زیادہ فضیلت ہے. خود کر کے جاؤ. یہاں تک معصومین فرماتے ہیں کہ ہر روز قبرستان میں ایک فرشتہ آتا ہے اور تمام اہل قبور کو پوچھتا ہے کوئی خواہش،
کوئی تمنا بتاؤ تو صحیح کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ تو تمام مرحومین ایک زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے اہل مسجد زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد کی خواہش ہے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی طریقے سے ایک میت کا کفن دفن کر کے اس کو دفن کیا، تعویذ قبر بند کرنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جتنے جنازے میں شریک تھے ان سے پوچھا تم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ اگر پروردگار اسے قبر سے باہر آنے کی اجازت دے تو یہ کیا کرے گا؟ تو سب نے کہا کہ یا علی یہ اپنی قضا نمازیں پوری کرے گا، اپنے واجبات جو اس کے ذمے ہیں ان کو پورا کرے گا، لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ معافی تلافی کرے گا، گردن پہ جتنے اس کے بوجھ ہیں وہ اتارے گا۔ جناب امیر نے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا یاد رکھنا یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا، یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا، مگر تجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، باہر آئے گا تو یہ کیا کرے گا، تو تیرا حق بنتا ہے نا اندر جانے سے پہلے باہر وہ کام کر دے گا۔ آگاہ تک کی بحجت اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرے، اول وقت میں نماز ادا کرے اور پھر اس کی دعا قبول نہ ہو تو مجھ پہ لعنت کر دے۔ کتنا کتنا یقین ہے آیت اللہ کو کہ وقت کی پابندی سے نماز پڑھو گے تو دعائیں قبول ہوں گی، مرحومین کے لیے احسان کرو گے، مشکلات آسان ہوں گی۔ چلو ان کا تو سامنے نظر نہیں آ رہا وہ کس مشکل میں ہے، آپ لوگ تو مشکل دور سے گزر رہے ہو نا، اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ احسان کرتے رہو، اپنی زندگیوں کو آسان کرتے رہو۔ بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔